پچھلے چند جمعات المبارک سے اسلامی نظام تجارت پر چند معروضات پیش کی گئی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ تصور چلا آ رہا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں آزاد ہیں، یا اگر کوئی بندہ ناجائز سمجھتا ہے تو ایک دو چیزوں کو، کہ رشوت نہیں ہونی چاہیے، سود نہیں ہونا چاہیے، یعنی رشوت اور سود اگر یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں تو یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ اب مال حلال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کسی قسم کی ڈیل، کسی قسم کا ایگریمنٹ، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سی ایسی صورتیں بے شرع کی آج کل پیدا ہو چکی ہیں، جس پر صرف یہی بات سننے کو ملتی ہے کہ یہ تو اب سارا زمانہ کر رہا ہے، اب تو ہو ہی یہ رہا ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کسی کام کے جائز ہونے کی کہ اب ہو ہی یہ رہا ہے، بلکہ دلیل قرآن و حدیث ہے، دلیل حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اگر علت ہمیں سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو بھی منو عن عمل کرنا ہی اہل ایمان پر لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تب فرمان رسول کو مانیں گے جب ہمیں اس کے اندر کوئی قباحت نظر آئے گی، یعنی جس سے روکا گیا ہے اس کی کوئی قباحت نظر آئے گی تو تب مانیں گے۔ اگر ہمیں نہیں کوئی چیز نظر آ رہی اور زمانہ اسی طرح کر رہا ہے تو یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آج کل ایک مثال دے رہا ہوں، ایک شخص اپنا مکان یا اپنی دکان کسی ایسے شخص کو فروخت کر دیتا ہے جس کے پاس پیسے ہیں اور اس کا مقصد بھی انویسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب مکان یا دکان فروخت کرتے وقت وہ یہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ آپ ابھی مجھ سے یہ مکان اتنے لاکھ کا خرید لیں گے، 50 لاکھ کا، 60 لاکھ کا، اور 2 سال بعد مجھے یہ آپ اتنے کا فروخت کریں گے۔ اب میں آپ کو بیچ رہا ہوں 50 لاکھ کا، 2 سال بعد آپ مجھے یہ 55 لاکھ کا واپس کر دیجئے گا۔ اب مزید اگر میں استعمال کروں گا
تو میں آپ کو ماہانہ اتنے دیتا رہوں گا، اور اگر میں نہ مزید استعمال کروں تو پھر آپ پر یہ لازم ہوگا کہ آپ نے 2 سال بعد اتنی رقم کے بدلے میں مجھے یہ واپس کرنا ہے۔ اب یہ بیعینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ واضح طور پر روایت موجود ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بیعتین فی بیعت، یعنی ایک ایگریمنٹ کرنا اور اس ایگریمنٹ میں دوسرے ایگریمنٹ کو شرط قرار دے دینا کہ میں یہ بیع کر رہا ہوں، 2 سال بعد تم پر لازم ہے کہ تم نے اتنے کے بدلے میں یہ واپس کرنی ہے۔ اس کو حضور نے حرام قرار دیا ہے۔ اب بظاہر تو نہ یہ سود ہے نہ یہ رشوت ہے ہمارے ہاں جو سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس تصور بیع کو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر ناجائز فرمایا۔ حضور نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم بیعینہ کرو گے، یعنی ایک بیع کے اندر دوسری بیع کو، ایک ایگریمنٹ کے اندر دوسرا ایگریمنٹ شرط قرار دے دو گے، یہ ایک صورت ہے اس کی، تو حضور نے فرمایا اس وقت حالت تمہاری یہ ہوگی سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ اب یہی صورت ہے، ہم کسی کو کہیں کہ جناب یہ نہ کرو، حوالہ یہ آ جاتا ہے کہ آج کل ہو ہی رہا ہے، آج کل تو یہی لوگ کر رہے ہیں، اپنا مکان بیچ دیتے ہیں 10 لاکھ 50 لاکھ کے عوض، اور یہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 2 سال بعد واپس کرنا ہے اور اتنے میں واپس کرنا ہے۔ ہو ہی رہا، یہ ہو ہی رہا ہے تو کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جب حضور نے منع فرما دیا کہ یہ تم نے نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا، تو فرمایا سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ ذلت مسلط کر دے گا، لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الى دینکم، اور پھر اس سے دور نہیں کرے گا، ذلت اللہ مسلط کر دے گا، پھر اس کو دور نہیں کرے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ یعنی یہ جو شریعت کے مخالف، دین محمدی کے مخالف جو تم اپنا نظام بنائے بیٹھے ہو، جو تجارتی نظام جس کے اندر شریعت محمدیہ کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جب تک تم اس کو چھوڑ نہیں دو گے اور واپس دین محمدی کی طرف نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کرے گا۔ لہذا اس طرح انداز اختیار کرنا اور یہ سمجھ لینا کہ بس زمانہ اگر آج کل اسی طرح کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، تو یہ کوئی دلیل جواز کی نہیں ہوا کرتی۔ ایسے ہی بعض بیچنے والے اپنی چیز کا نقص جانتے ہوئے بھی واضح نہیں کرتے، بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ غور سے دیکھ لیں، آپ خود تحقیق کر لیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اگر کوئی عیب ہوا تو میں جواب دہ نہیں ہوں گا۔ پتہ اس کو ہے کہ اس کے اندر نقص کیا ہے، عیب کیا ہے، لیکن بتانا نہیں، اس کو کہنا ہے کہ آپ خود دیکھ لیں، آپ خود تحقیق کر لیں، اگر کوئی خرابی ہوئی، کوئی نقص ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو یہ طریقہ بھی خلاف شریعت مطہرہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرمایا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں. فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام سے یہ سنا ہے. حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ولا يحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب، اور کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی ایسی چیز بیچے جس میں عیب ہو. حلال نہیں ہے کب تک؟ الا بینہ لہ، یہاں تک کہ وہ اس کو کھول کھول کر اس کا عیب اس کے سامنے رکھ نہ دے. یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے یہ انداز کہ جناب آپ خود دیکھ لیں، آپ خود تحقیق کر لیں، آپ کے سامنے چیز پڑی ہے، اگر کچھ اس کے اندر مسئلہ ہوگا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہ کام کرنا. الا بینہ لہ، یہاں تک کہ وہ اس کو واضح طور پر بیان کر دے. ایسے ہی حضرت جریر البجلی فرماتے انہ کان اذا اقام سلعۃ بصرہ عیوبہا ثم خیرہ، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا جب بیع کرتے تو کھول کر اس کے نقائص بیان کر دیتے، پھر اپنے خریدار کو اختیار دیتے، کہتے ان شئت فخذ و ان شئت فترک، آپ چاہیں تو لے لیں چاہیں تو نہ لیں، لیکن بات پوری جو پتہ ہے، جس کا پتہ ہی نہیں ہے بندے کو وہ تو بندہ اس پر تو قدرت نہیں رکھتا بیان کرنے کی، لیکن جتنا پتہ ہے اس کی خرابیوں کا، جتنا پتہ ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کا کہ اس پر آئندہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر کیا خرابی مارکیٹ میں اس چیز کے حوالے سے پیدا ہو سکتی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو گر سکتی ہے، جو پتہ ہے کھول کھول کر بیان کرتے، پھر کہتے ان شئت فخذ، آپ چاہیں تو لے لیں. ہم کیا کہتے ہیں اس طرح تو نہیں کرتے. ان سے کہا گیا یرحمک اللہ انک اذا فعلت هذا لم ينفذ لك البيع، ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ رحم کریں آپ پر، اگر تو آپ نے یہی طریقہ اختیار کیے رکھا تو آپ کی تو کوئی چیز بکے گی ہی نہیں. لم ينفذ لك، یہی ہمارے ہاں تصور ہے، اگر ہم بیان کریں تو کون لے گا ہماری چیز. ان سے کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ کیا گیا تو کیا آپ تو کنگال ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا، کیا خوبصورت بات فرمائی حضرت جریر البجلی نے، فرمایا انا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لأہل الاسلام. انہوں نے فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت جو کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ ہم کسی مسلمان کی بدخواہی نہیں چاہیں گے، ہم کسی مسلمان کی بدخواہی نہیں چاہیں گے، ہم مسلمان کی خیر خواہی چاہیں گے. تو جب ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو پھر اس کے بعد یہ کیا ہوگا کہ ہم جو ہے اپنی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیں. جس چیز کی حضور علیہ السلام نے ہمیں تاکید فرمائی ہے وہ ہم کرتے رہیں گے. ہمیں گھاٹا پڑے، خواہ ایک کسٹمر بھی دن میں نہ لگے، لیکن ہم بتائیں گے ضرور کہ اس کے اندر بھائی یہ عیب ہے. اگر نہیں کوئی عیب ہے تو پھر ہم واضح کر دیں گے بھائی میرے علم میں کوئی عیب نہیں ہے. ایسے ہی جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا کہ صرف ہم نے دو چیزیں سمجھی ہوئی ہیں کہ دو چیزوں سے اگر ہمارا ایگریمنٹ پاک ہو جائے تو بس اب ٹھیک ہے. اس کے اندر سود نہ ہو، اس کے اندر رشوت نہ ہو. سود رشوت سے پاک ہو جائے تو بس ٹھیک ہے. حالانکہ بہت سی اور چیزیں ہیں. سود رشوت یہ تو حرام ہے ہی ہے، اس پر تو واضح نصوص
قرآن و حدیث کے موجود ہیں، لیکن صرف سود اور رشوت سے پاکی یہ دلیل نہیں ہے کہ سود رشوت سے پاکی یہ دلیل ہو جائے کہ جناب اب جو ہے ایگریمنٹ اسلامی نظام کے مطابق ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ لے لیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت بھی وہی جو شریعت نے بتائی ہے، جس کی اجازت ہے، لیکن آگے جو قرآن کریم نے بات ارشاد فرمایا عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے آپس میں یہ تجارت ہو، لین دین ہو، رضامندی ہو۔ اب عن تراض منکم کا لفظ اگر آپ دیکھیں، اس کی گہرائی میں جائیں تو آج کل بہت سی صورتیں ہم جو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ہم کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس میرے مسلمان بھائی کو اس وقت ضرورت ہے، وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس مصیبت میں وہ اپنے پلاٹ کا یہ ریٹ لگا رہا ہے، در حقیقت یہ وہ چاہتا نہیں ہے، وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ اتنے کا بکے، کیونکہ اس ریٹ میں تو اس پورے علاقے میں تو کوئی پلاٹ دستیاب ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں اتنے کا بیچ رہا ہے؟ اس کو مجبوری ہے۔ تو اب یہ عن تراض نہیں ہے، رضامندی نہیں ہے، یہ جبری اس سے لیا جا رہا ہے، جبری اس سے لیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہم عام طور پر ریڑی بان سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی 10-15 روپے کم کرنے ہوتے ہیں تو ہم چیز پہلے اس سے پکڑ لیتے ہیں اور بعد میں پیسے اس کو پکڑاتے ہیں۔ اب 10-15 روپے جو کم کرنے ہوتے ہیں، بس یہ اتنے ہی دینے ہیں، آپ لینے ہیں تو لے نہیں، میں اتنے ہی دینے ہیں۔ اب یہ کوئی رضامندی تو ہوئی نہیں، وہ خوش دلی سے تو دے ہی نہیں رہا، پہلے آپ نے اس سے طے تو کیا ہی نہیں ہے، اس پر وہ راضی تو ہوا ہی نہیں ہے، بس میرے پاس تو اتنے ہی ہیں، آپ لے لیں۔ یعنی ایک ہاتھ سے چیز بھی کھینچتے جائیں گے، دوسرے ہاتھ سے جتنے آپ نے کم کرنے ہیں وہ کم کر کے اس کو پکڑاتے بھی جائیں گے اور جلدی جلدی واپس چلتے بنیں گے، بس جیسے لوٹ رہے ہیں مال۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا ہم جو معاملہ کر رہے ہیں یہ اس کے اندر رضامندی بھی اس کی ہے یا نہیں ہے۔ ایسے ہی مستدرک حاکم میں ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو صبا کہتے ہیں میں نے ایک اونٹنی خریدی، ایک علاقے میں جہاں حضرت واصلہ کی پراپرٹی تھی، وہاں پر میں گیا، وہاں پر خریدی۔ فلما خرجت بہا، جب میں وہ لے کر نکل رہا تھا تو حضرت واصلہ نے میرا پیچھا کیا، بھاگے بھاگے آ رہے تھے، وَهُوَ يَجُرُّ إِزَّارَهُ، کہنے لگے یا عبد اللہ اشتریت، آپ نے یہ خریدی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے خریدی ہے۔ آپ نے کہا کہ پھر آپ کا جو مقصد ہے، کیا آپ نے اپنے مقصد کے مطابق اس کو خریدا ہے؟ انہوں نے کہا وَإِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَةِ، یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے، اچھی صحت والی ہے، موٹی تازی ہے۔ حضرت واصلہ نے کہا اردت بها سفرا او اردت بها لحما، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس پر سفر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا ارادہ گوشت کا ہے، آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، اسے گوشت کا فائدہ لینا چاہتے ہیں؟
تو حضرت ابو صباح نے کہا اردت بها الحج، میرا تو ارادہ حج کا ہے، میں نے اس پر حج کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا فرتجعها، پھر اگر حج کا ارادہ ہے تو واپس چلے جائیں، یہ آپ کو حج نہیں کرا سکے گی۔ تو قال صاحبها ما اردت الا هذا اصلحك اللہ تفسد علی، تو جو ساتھی ساتھ موجود تھا وہ کہنے لگا کہ آپ نے تو یہ میرا ایگریمنٹ جو ہے جو پہلے ہوا تھا آپ نے وہ خراب کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تو خراب نہیں کیا، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے مطابق یہ بات اس کو سمجھائی ہے، اور یہ شریعت نے اختیار دیا ہے واپس کرنے کا۔ آپ کا ارادہ اگر حج کرنے کا ہے تو مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ حج کے لیے یہ سواری اچھی نہیں ہے۔ کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور سے سنا ہے لا یحل لأحد ان یبیع شیئا۔ اب ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک کسٹمر آتا ہے وہ بتاتا ہے میرا مقصد یہ ہے، میں یہ چیز اس مقصد کے لیے خریدنا چاہتا ہوں، لیکن ہم اس کو اس کے مقصد کے مطابق ڈیل نہیں کرتے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بک جائے، خواہ اس کا مقصد حاصل ہو، اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو۔ تو کہا لا یحل لأحد ان یبیع شیئا، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، فرمایا حلال ہی نہیں ہے کسی بندہ مومن کے لیے ان یبیع شیئا کہ وہ کسی چیز کو بیچے، الا بین ما فیہ مگر وہ سب کچھ بتائے جو اس میں ہے۔ اب وہ سواری سفر کے لیے متحمل نہیں تھی، سفر کے قابل نہیں تھی، گوشت اچھا تھا لیکن گوشت کی صحت سے انہوں نے سمجھ لیا کہ میں حج بھی کر سکوں گا، لیکن بتایا نہیں گیا، تو انہوں نے واضح فرمایا، اور اس کے جو بیچنے والے تھے بتایا اس کو کہ حضور نے فرمایا ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے الا بین ما فیہ مگر یہ کہ وہ بیان کرے جو اس کے اندر قباحت ہے، پھر ٹھیک ہے۔ ولا یحل لمن علم ذلک الا بینہ، لہذا کسٹمر اگر اپنا مقصد آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی میں یہ چیز اس مقصد کے لیے خریدنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود آپ اس کی رہنمائی نہیں کر رہے اور اس کو اچھا ڈیل نہیں کر رہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ جو دھوکہ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے حلال مال کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، آپ اپنے مال کو بھی مخلوط کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی مکسنگ اب آ گئی ہے، اب وہ بھی مکمل حلال کا نہیں رہے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی اس کے ساتھ بیع کر لے جب تک کہ وہ اس کو واضح طور پر بیان نہ کر دے۔ اور جیسے حضرت جریر البجلی نے کہا کہ جب ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اس بات پر کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے اس کی بدخواہی نہیں چاہیں گے، تو جب ہم نے بیعت کر لی ہے تو اب ہمارا اپنا کوئی تصور تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے، اگر ہمیں اچھا لگے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اچھا لگے، یعنی ہم آزاد ہیں، جیسا کہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں، شریعت مطہرہ کے پابند نہیں ہیں تجارت کے معاملات میں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں ہم پابند ہیں، ایسے ہی ان معاملات میں بھی ہم شریعت محمدیہ کے پابند ہیں۔ ایسے ہی اپنی چیز کی خوبیاں بیان کرنا، اگر خوبیاں ہیں اچھی بات ہے، اور یہ جو قرآن پاک کی آیہ کریمہ پڑھی عن تراض منکم، عن تراض کے ذیل میں مفسرین نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے، جیسے آج کل ایڈورٹائزمنٹ کا دور ہے اور ایک چیز اتنی اچھی ہوتی نہیں ہے جتنا اچھا بنا کر کے
اس کو شو کیا جاتا ہے۔ اس کا واضح طور پر قرائن و شواہد موجود ہیں۔ اب دیکھیں، عقل پر بھی اس طرح کے اس کے اندر پیچھے سانگ لگائے جاتے ہیں اور اس طرح کی اس کے اندر اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے کہ ایک بندہ ذہنی طور پر بالکل اس کی اپنی سمجھ نہیں رہتی، وہ اپنے نفع نقصان کا فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا، کیونکہ صحیح تو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے، اس کو عیب تو اس کو بتایا ہی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ جس کی روٹی بھی گھر پوری نہیں ہو رہی، لیکن ہر 5 ماہ بعد وہ ایک نیا موبائل لے رہا ہے، اب یہ جو اس کی ساری توجہ موبائل کی طرف ہے اور اس کو اگلے ماڈل کا پتہ ہے، یہ سارا کیا ہے؟ یہ انترا دن کے خلاف جا رہا ہے، یہ ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس انداز میں ایک چیز کو، اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈال دی ہے معاشرے کے ذہن میں کہ اب وہ اپنی مرضی کے مطابق تو فیصلہ کر ہی نہیں رہا، آپ نے گویا اس کو ذہنی طور پر مجبور کر دیا ہے کہ بھئی جناب آپ نے یہ چیز لینی ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں گزر سکے گی۔ یا اپنی خوبیاں اس انداز میں بیان کی جاتی ہیں کہ ساتھ دوسروں کے نقائص واضح کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس میں صرف اپنی خوبیاں نہیں ہوتی، دوسرے کے نقائص بھی ہوتے ہیں کہ جیسا یہ ہے ویسا کسی کا نہیں، جیسی یہ چیز ہے ویسے کسی کا نہیں، فیصل آباد میں اس لیول کی اور کوئی چیز نہیں ہے، اس لیول کی اور کوئی کالونی نہیں، پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، یہ فیسلٹی ہم دے رہے ہیں، کوئی اور نہیں دے رہا۔ اب یہ انداز بھی کہاں شریعت محمدی میں اس کی اجازت ہے؟ یا آج کل ایک اور صورت ہے، قبل القبض بیع، شریعت مطہرہ میں پرانی اصطلاح یہ قبل القبض بیع کی بولی جاتی ہے، جس طرح کہ بروکری ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ فون پہ ایک چیز خریدتا ہے، فون پہ خرید کر کے ابھی تک وہ چیز وہیں پر موجود ہے، وہیں پر پڑے پڑے وہ ایک دوسرے بندے کو فروخت کر دیتا ہے، دوسرا بھی کہتا ہے جناب یہیں پڑی رہے، میں آگے فروخت کرتا ہوں۔ چیز ایک ہی جگہ پڑی ہوئی ہے، لاہور میں بنی ہے، مارکیٹ میں بنی ہے، جس کارخانے میں بنی ہے، فیکٹری میں بنی ہے، وہیں پڑی ہوئی ہے، لیکن 5 ہاتھوں میں فروخت ہو چکی ہے۔ ہم اگر بتائیں کہ جناب شریعت محمدیہ تو اس کی اجازت نہیں دیتی، ہو ہی ایسا، چل ہی ایسا رہا، نظام ہی ایسا ہے، چل ہی۔ اب دیکھیں اس کی قباحت کیا ہے، جب ایک چیز مارکیٹ میں بنی ہے، غریب کے پاس آتے ہوئے اگر 3 یا 4 سٹیپ ہونے تھے، اگر آپ قبل القبض بیع کو جائز قرار دیں تو 15 سٹیپ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 15 سٹیپ درمیان میں آ رہے ہیں، ایک ہی چیز ہلی نہیں ہے وہاں سے جہاں پر وہ بنی ہے، اور 6 ہاتھوں میں فروخت ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ وہاں سے منتقل ہونا شروع ہوئی ہے، وہاں سے آگے والی مارکیٹ میں ہی، وہاں سے تو غریب تک پہنچتے پہنچتے 10-15 سٹیپ ہو چکے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بات سے۔ آپ نے فرمایا جب تک ایک چیز بیع جس کو منتقل کیا جا سکتا ہے بیچ دی جائے اور وہ وہاں سے آگے منتقل نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی وہاں پر پڑی رہے چیز، اور آپ کہے کہ میں نے بیچ دی، فون پر بیچ دی، وہ کہے بھی یہیں پر پڑی رہنے دو، وہ آگے بیچ دے گا، وہ یہیں پر پڑی رہنے دو، وہ آگے بیچ دے گا، 6-7 سٹیپ وہاں پر ایسے ہی ہوں گے، پھر وہ آگے منتقل ہونا شروع ہوگی، اور غریب تک پہنچتے پہنچتے 100 روپے کی چیز 200 تک پہنچ جائے گی۔ اب یہ کیا رواج ہے؟ یہ تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ اگر ایسے ہی چل رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق ہی چلانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، چلاتے رہیں۔ اگر ہم پابند ہیں شریعت محمدی کے، شریعت مطہرہ کے، اگر ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس بات پر کہ ہم فالو کریں گے اس نظام کو جو آپ نے دیا ہے، پھر ہم نہیں اس طرح کر سکتے۔
صرف سود رشوت سے پاکی یہ دلیل نہیں ہے کہ بے حلال ہو گئی ہے، ایگریمنٹ حلال ہو گیا ہے، اور بھی بہت سے. اب یہی وہ بے تھی، یہ بے قبل القبض کی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا جب ایک صحابی کو دیکھا، اس نے اسی طرح ایک چیز خریدی تھی، ابھی تک وہ چیز آگے منتقل نہیں ہوئی تھی، وہیں پر پڑی پڑی آگے فروخت کر دی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اگر تم یہ معاملہ رد نہیں کرو گے، یہ بے رد نہیں کرو گے، تو تم نے جو حضور کی معیت میں نمازیں پڑھی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو حج کیے ہیں، وہ سارے غارت جائیں گے، کوئی بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. یہ اتنی خطرناک بات ہے، اور اس کی گواہت آپ دیکھ لیں. ہم جو کر رہا ہے، جس کو مفت میں اتنا مال مل رہا ہے، اس کے لیے تو اچھا ہی اچھا ہے، لیکن پورے نظام میں اس کی کتنی خرابی ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک چیز 100 سے 200 تک پہنچ جاتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نظام اس طرح چل رہا ہے، لہذا یہ جائز ہے. اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.